کن فیکون، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے غم دور کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تمہاری مردگانی کا تقاضا ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ نے فرمایا اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ لڑکیوں کو تو نہیں پتہ، لیکن ایک لڑکا ہونے کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محبت میں جسم کی ہی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی کو ایک رات اور کسی کو پوری زندگی ضرورت ہوتی ہے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں ہوتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہمیشہ اچھی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار و محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں دے گا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، اس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔